والسلام کے جو امت کے لوگ ہیں، جن کو رسول اللہ نے اپنا وارث بنایا، جن کے ذمہ اسلام پکڑایا، جن کو دین پہنچایا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہونی چاہیے۔ لکھ لیجئے دل کی تختی پر، مسجدوں کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے، پہلا فرض ہے ان کا عاجزی اور انکساری۔ اگر وہ فرعون کی طرح بولتے ہیں تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر کے خادم نہیں ہیں، وہ قابض ہیں اس جگہ پر، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے۔ اگر ان کا لہجہ فرعون کی طرح ہے، پہلی شرط ہے رسول اللہ کی مسجد کی خادم کی، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عاجزی والا ہو، انکساری والا ہو، صبر والا ہو، حکمت والا ہو، سننے والا ہو، جواب دینے والا نہیں ہو۔ اور پھر اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد کے چاروں طرف دھیان رکھے کہ کتنی بیوائیں رہتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کا حق ہم کو ادا کرنا ہے، ہمیں محمد رسول اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی ہے۔ اگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے، اگر پڑوسی بھوکا ہے اور ہم بہترین کھانا کھا رہے ہیں، تو ہم ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے جو اللہ کو پسند ہے۔ اب مسجدیں، رمضان شریف آ رہا ہے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ چندہ کرنے کے لیے آئیں گے تو میرے دادا محترم حضرت مولانا مفتی محمد احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے، میرے والد بھی شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر ایک لوگ بار بار آتے تھے، الحمدللہ اب بھی یہ سلسلہ ہے، بار بار آتے ہیں۔ تو ہم نے بچپن میں ایک دفعہ انہیں کہا کہ ابو جی یہ لوگ بار بار آتے ہیں، تو بہت سی مختصر سی بات سمجھائی، کام کی بات ہے، آپ بھی پلے باندھ لیجئے۔ کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ خدا کا شکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر نہیں ہے، ہر بندہ اپنی جگہ بیٹھ کے سوچ لے، چاہے وہ چھوٹا کام کرتا ہے یا بڑا کام کرتا ہے، آپ کو اللہ نے دینے والوں میں رکھا ہے، لینے والوں میں۔ ہماری ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں گھر پہ نہ رہوں اور کوئی آ جائے، کوئی سوال کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ خالی ہاتھ جائے، خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے، او ہٹا کٹا ہے تو۔ اچھا ایمانداری سے ذرا اپنے اندر گریبان میں جھانک لیں، ہم لوگ ایمانداری سے اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں، جو ہماری ذاتی کارنامے ہیں یا جو زندگی ہماری گزر چکی ہے، جو ہم نے گناہ کیے ہیں، جو ہماری نیتیں خراب اگر رہی ہیں، تو کیا ہم اس قابل تھے جہاں آج ہیں؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مانگنے والا ہٹا کٹا ہے، تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دے رکھا کہ آپ اس قابل ہیں؟ اگر آپ اچھی طرح دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ فالتو ملا ہوا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی رمضان میں مانگنے والا آ جائے تو اس کو انکار نہیں کرنا، غیر رمضان میں بھی آ جائے تو انکار نہیں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا، پھر مسجدوں میں اب کون لوگ آئیں گے؟ اب مسجدوں میں رمضان کے دوران مدرسے والے آئیں گے، مسجدوں والے آئیں گے۔ اب ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اپنے لیے مانگنا پھر بھی کمال کی بات ہے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے مانگنا اور بے عزتی برداشت کرنا اس سے زیادہ خطرناک بات ہے۔ یہ ہر بندے کے بس کی بات ہے نہیں کہ وہ رب کے گھر کے لیے بھی سوال کرے اور ان مدارس کے لیے بھی سوال کرے، اور پھر سامنے والا کوئی بھی ذمہ دار ہو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو یہ نہایت شرم کی بات۔ کیونکہ جو سامنے آ رہا ہے کسی درسگاہ کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے، وہ تو بڑی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بڑی نیک نیتی کے ساتھ آپ تک پہنچ رہا ہے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو سفیر آئیں تو ان کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ بالکل بھی پیش نہ آئے، ان کا احترام کریں، ان کی بھی عزت کریں۔ ہو سکے تو جس مدرسے سے وہ آئیں، جس مسجد سے آئیں، ان کو بھی دیں، اور علیحدہ سے کچھ ان کو ویسے ہدیہ دیں کہ بھائی تم دین کی خدمت کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑی بات ہے۔ اب اس کے بیچ بیچ میں ایک مسئلہ اور یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دین کے نام پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں مسلمانوں کی جیبوں پر۔
ان کا کیا کریں؟ یہ تو درست ہے جو لوگ مسجد مدارس کے لیے آ رہے ہیں وہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ان کے ہی بہروپ میں چھپے ہوئے چند ڈاکو ایسے ہیں جو کسی مسجد کی طرف سے نہیں، پنجاب کے نام پہ تو آج کل ہول سیل میں، جو کسی مدرسے کی طرف سے نہیں ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب نے 2-3 سفیر جو ہیں وہ ڈپلیکیٹ پتے پکڑے، انہوں نے تو تصویر بھیجی، بڑی لمبی شمبی داڑھی، پورے شیخ بنے ہوئے، تو مجھے انہوں نے کہا دیکھو جی یہ ملا جی ہیں۔ میں کہا یہ ملا جی نہیں ہے بھائی، کوئی مولوی ملا غلط کام نہیں کرتا، کچھ ڈاکوؤں نے داڑھی رکھ لی ہوتی ہے، وہ ڈاکو غلط کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو رب رسول کے نام پر جھوٹ بول کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہو، پھر اس کے خلاف قانون کی کارروائی ہونا دستوری عمل ہے۔ اگر اس کو اصلیت سامنے آنے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں گے۔ کم از کم یہ تو ہو کہ جن جگہ، جن ایمانداری کے ساتھ جن اداروں کو ہم رقم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک مکمل پہنچنی چاہیے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ چند غلط لوگوں کے چکر میں ساروں کی بے عزتی مت کرنے لگیے گا جب تک تصدیق نہ ہو۔ اور آج کل تو بہت آسان ہے، جو بھی کوئی آئے اس کو اپنے علاقے کے کسی بڑے مولوی کا لکھا نہیں ہے تو سیدھی ویڈیو کال کر کے بھائی اپنا مدرسہ مسجد دکھا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، 2 منٹ کا کام ہے، مکمل ہو جائے گا۔ کیونکہ اچھے لوگوں کی وجہ سے نظام چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں گزشتہ جمعے کو انڈونیشیا سے ایک حاجی صاحب آئے سائیکل پہ، آپ لوگوں نے کچھ نے ان سے ملاقات بھی کی ہوگی، وہ چلے بھی گئے آگے دوسرے ملک پہنچ گئے پرسوں الحمدللہ۔ تو وہ جب آئے تو بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم نے بھی کہ بھائی کچھ ہدیہ لے لیں، تو جتنے لوگوں نے بھی مصافحہ کیا، کچھ دینے کی کوشش کی، تو صاف انہوں نے انکار کر دیا، ایک چھوٹا پیسہ بھی۔ ورنہ کئی ایسے بھی گزرے 50 لوگوں کو لے کے چینلوں پر کروڑوں روپیہ کماتے رہے اور لوگوں کو دھکے مارتے رہے، بدتمیزیاں کرتے رہے، 24 گھنٹے ویڈیوگرافیاں کرتے رہے، حرمین شریفین کی جا کے بھی عزت کو اسی طرح کیا۔ لیکن جب کوئی مخلص بندہ آتا ہے اس کی چال ڈھال ہی الگ ہوتی ہے، کوئی سوشل اکاؤنٹ نہیں، کب سے گھر سے چلا ہوا ہے، پہنچ گیا بیت اللہ کے قریب جا رہا ہے۔ تو اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی تو نظام چل رہا ہے نا، اچھے لوگوں کی وجہ سے ہی درستگی ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ اگر جو اچھے لوگ ملیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی نہایت ہی ضروری ہے۔ تو اس مرتبہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس بات کو طے کر لیجئے کہ ہماری مسجد میں مسجد کے آرام جو ہیں، مسجد کی جو آرائش ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے آس پاس رہنے والے ضرورت مندوں کی بھی فہرست بنے گی۔ آس پاس جو تعلیم چھوڑ چکے ہیں بچے، ان کی بھی فہرست بنے گی۔ اور صرف غریب وہی نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا کے مانگ رہا ہے۔ اور مسلمانوں آنکھیں کھولو، محمد رسول اللہ کے دین کو دیکھو، ابو بکر صدیق کے وطیرے کو دیکھو، عمر فاروق کے طریقے کو دیکھو، عثمان ذی النورین کی چال دیکھو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے دیکھو کہ راتوں کو چھپ چھپ کے ان مسلمانوں کے گھر کے باہر بھی سامان رکھ کے آتے تھے جو مزدوریاں کرتے تھے۔ پتہ ہے کہ ان کا کام چلتا ہے، لیکن یہ یقین تھا کہ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ اچھے کپڑے خریدیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ بہتر کھا سکیں، تو ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ جو لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ تم تو جانتے ہو کہ تمہارا کون سا دوست مستحق ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کے کس بھائی کی ضرورت کیسی ہے، آپ کو تو پتا ہے کہ محلے میں کون محتاج ہے جو کبھی اپنی غیرت کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے بھائی؟ کس کو پتا ہے پھر؟ کون خبر گیری کرے گا یہ دنیا والوں؟ محمد رسول اللہ نے آپ کو اسی لیے یہ دین عطا فرمایا کہ جو ایک اللہ اور اس کے رسول کے پیروی کریں گے وہ دوسروں کا ساتھ دیں گے۔ جن کی غیرت مر جائے، جن کا بالکل ہی غیرت مر جائے، جن کو آس پاس رہنے والوں کی بھی خبر نہ ہو، پھر ان کے لیے رب رسول کی طرف سے کوئی نعمتیں آنے والی نہیں ہیں۔ آج صبح اخبار پڑھا، ویسے تو آپ سارے لوگ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ماہر ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ڈپلیکیٹ فتوے، ایک دوسرے کے خلاف جو الٹی سیدھی باتیں جتنی ہیں، وہ روزانہ جو کوئی بندہ نیا واٹس ایپ چلاتا ہے وہ تو سارا کچھ ایسے بھیجتا ہے پوری دنیا کو جیسے آج ہی اس کو پتہ لگا اسلام ہے کیا۔
کل شام فلسطین کے جو مہاجر مسلمان ہیں گزشتہ 3-4 مہینوں سے جو لگاتار یہودیوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ایک طرف لگے ہوئے ہیں، ان کے اس کیمپ پر جہاں پر بچے رہ رہے ہیں، عورتیں رہ رہی، بوڑھے زخمی رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی یہودیوں نے کل بم گرائے، اور ایک وقت میں ان لوگوں پر کل بمبارمنٹ کی گئی جو کھانا لینے کے لیے بارڈر کے اوپر رکے ہوئے تھے۔ 140 افراد کو شہید کر دیا گیا، اور تم ابھی اس چکر میں لگے ہوئے ہو کہ سنگ مرمر کون سا لگوانا ہے، قالین کون سے بچھانے، پتھر کون سا خریدا جائے گا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے مسلمانوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو 1-1 روپیہ بھیجا ہے؟ بھیجا ہے کسی نے؟ میں شروع میں بھی کہا تھا کہ کم از کم ضمیر زندہ ہونا چاہیے۔ آپ سے بہتر تو بھارت سرکار کا وہ نمائندہ ہے جس نے کل وہاں سیوکت راشٹر میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ وہاں پر فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو ایک راستہ دو تاکہ ان تک ہم لوگ کھانا پہنچا سکیں۔ پڑھ لیجئے آج کے اخبار میں، وہ بھی خبر ساتھ ہی لگی ہوئی ہے۔ بھیجا ہے کچھ؟ اپنی غیرت کو زندہ رکھیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ ایک غیر مسلم نمائندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ان کو چاہیے کچھ نہ کچھ، آواز اٹھا رہا ہے، اور جنہوں نے کہا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھنے والے ہیں، ان ملکوں کو سانپ سونکھ گیا، اور ہم جیسے جتنے ہیں یہ 1 روپیہ نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ تو اور کیا دیں گے جو 1 روپیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ 1 روپیہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمیں دے دیں، باقاعدہ انٹرنیٹ پہ جائیے، دلی میں نے گزشتہ 3 مہینے پہلے بھی بتایا تھا، جن کے پاس نہیں ہے اکاؤنٹ نمبر وہ سوشل میڈیا سے لے سکتے ہیں۔ دلی میں فلسطین کی باقاعدہ امبیسی ہے، باقاعدہ ان کا امبیسڈر ہے، آپ چاہے ان کو 2 روپے بھی بھیجیں گے وہ ان کے کھاتے میں جائیں گے، ان مظلوم لوگوں کے کام آئیں گے جو لگاتار جنگ کی حالت میں ہیں، لیکن وہ جنگ کی حالت میں ہونے کے باوجود دنیا کی اس سپر پاور کو دھول چٹا چکے جو یہ کہتے تھے کہ ہم 24 گھنٹے میں کسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں، ان یہودیوں کو دھول چٹا سکے ہیں۔ اگر ان مظلوم مسلمانوں کی آپ مدد نہیں کر سکتے اپنے حلال رزق کے ذریعے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ نہ آنے والا رمضان ہمیں کوئی فائدہ دینے والا ہے، نہ آنے والی عید جو ہے وہ عید اپنے معیار تک پہنچنے والی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو